خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب گرامی قدر، اب جب اللہ کی طرف سے ایسے حالات آ جاتے ہیں، آفات آ جاتی ہیں، اس موقع پر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ایسے موقع پہ مجھ آپ کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو آفات اور مصیبتیں آئی ہیں، یہ کس وجہ سے آئی ہیں؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر، حضور فرما رہے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں، اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے، اور ظالم کو ظلم سے نہیں روکو گے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جو دعا مانگو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں۔ یہ ہے ہماری گناہ جس کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ہمیں حکم دیا کہ سب سے پہلے ہم توبہ استغفار کریں۔ علماء نے لکھا ہے کثرت سے آیت کریمہ کا پڑھنا، ایک تو دیکھیں جن کے اوپر حالات آئے ہیں وہ پڑھیں، لیکن ایک دفعہ 2004 کی بات ہے، یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا ہوا کہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے زلزلہ آیا، ہم دوسرے دن ان کے ساتھ امداد کے لیے وہاں بالاکوٹ پہنچے، تو بالاکوٹ ایک ایسے سکول پر پہنچے جس کے اندر غالباً 500 بچے تھے اور 3 منزلہ بلڈنگ تھی، اور سارے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس وقت جب میں پہنچا تو زمین پر میرا 1 قدم تھا، سکول کی 3ری منزل پر میرا دوسرا پاؤں تھا، ایسے پریس ہو گئی تھی وہ تینوں منزلیں آپس میں۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اچھا میں اوپر بیٹھے، وہ چھت توڑ کر بچوں کو نکال رہے تھے بیچ سے، میں پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی تو اس نے جیب سے نسوار نکالی، منہ میں ڈالی، میں نے کو دیکھا، پھر میں کہا بھائی آپ خیریت سے بیٹھے ہیں؟ اس کے الفاظ سنے، آپ خیریت سے بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے 5 بچے تھے، اسکول میں پڑھ رہے تھے، اب پتہ نہیں، یہ میں نہیں پوچھا کہ اسکول میں پڑھ رہے تھے کہ اور پڑھ، تو 4 کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، بس انتظار میں 5 بچے اس کی ڈیڈ باڈی میری وہ ملے تو دفنا کے میں فارغ ہوں۔ میں کہ اس کو تو پرواہی کو نہیں۔ اور نسوار رمضان مبارک کا مہینہ، یعنی اب ایسے موقع پہ جن کے اوپر حالات آئے ہیں ان کو تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پر بھئی حالات آئے ہیں۔ اور ایسے موقع پر وہاں کے ایک بندے کے الفاظ میں نے اور سنے، اس کے الفاظ وہ بھی سن لیں، اللہ معاف ہوئے، کہتے ہیں اللہ کو ہم ہی ملے زلزلے کے لیے، اور پورا پاکستان نظر نہیں آئی اللہ کو، ہمارے پھر زلزلہ لانا تھا۔ ایسی کفریہ الفاظ، کفریہ سوچ، اب وہ اللہ کی ناراضگی ختم ہونے کے بجائے، اللہ کا غصہ ختم ہونے کے بجائے اور بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا، آپ بتائیے۔ یہ موقع توبہ استغفار کا، ہم ایسے کفریہ جملے بولتے ہیں، دیکھو جی اللہ کو ہمیں ملے اور پاکستان نظر نہیں آئی اللہ پاک کو، ہمارے پر ہی اتنا زلزلہ لانا تھا، سیلاب لانا تھا۔ تو یہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے کہ ایسے موقع پر ایسے کفری الفاظ نکلتے ہیں، تو حکم کیا ہے؟ ہمیں استغفار کرنی چاہیے، جن کے اوپر حالات ہیں وہ زیادہ کریں، ہمارے وہ سارے بھائی اور بہنیں ہیں، ہمیں ان کے لیے ہم بھی استغفار کریں، اور ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ جو سبب وہ بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر بادل پھٹنے سے یہ ہوا، بادل اگر بنیر کے اندر پھٹ سکتا ہے، سماعت اور دیر کے اندر بادل پھٹ سکتا ہے، تو اقبال ٹاؤن میں بھی بادل پھٹ سکتا ہے۔ یہ اقبال ٹاؤن میں سارے ولی اللہ نہیں ہیں،
کہ یہاں بادل نہیں پھٹ سکتا، یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اگر ان کے اوپر آئے ہیں تو ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر رجوع الی اللہ، توبہ استغفار خود بھی کرنی چاہیے، جو عزیز و قارب ہوں ان کو ترغیب دے کر کثرت کے ساتھ آیت کریمہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کے نفل پڑھیں، اللہ سے معافیاں مانگے، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا دے جو ذریعہ بنتا ہے تیری طرف سے آفات نازل ہونے کا۔ ایک یہ پہلی ہماری بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔